السلام علیکم ورشف زندگی میں سب سے مشکل کام ماضی کے اندھیرے قبر سے نکل کر زندگی کی طرف آنا ہے، جس میں اکثر ہی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کو نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود ان سے جتنا دور رکھ سکے یہی اچھا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بیہودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، خلانقہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کو گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یاد، اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ دردمند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، سو ماننا سیکھے، جھکنا سیکھے، احترام کرنا سیکھے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤں گے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کو کرتے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہے جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں، دیوار پر لکھنا منع ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دامن پھولوں سے سجا رہے تو پھر تمہارے ہاتھوں میں کانٹے چننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے، بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ خلوص اور اچائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرے تاکہ آپ لوگوں کو عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی چکا ہوا ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہاری دنیائی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی باز ہوتے رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ کنواں کودنے والا کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کو بھی سنتا ہے۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل سے اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ کمزور انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا ایسی میں بہتری تھی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل میں روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ قاعدے میں رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ ناپختہ سوچ رہے زمین کی مانند ہے، جو بوجھو وہی اگ آتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جہاں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کے قلعوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کی نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ الفاظ کا بھی ٹمپریچر ہوتا ہے، یہ سکون بھی دیتا ہے اور جلا بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اختلاف نظریات سے نہیں شخصیت سے ہوتا ہے، اور وہ جس کے مخالف ہو وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہے گا اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ اختلافات نظریات سے ہونے چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کرے، تذلیل سے نہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کھل کر باتیں کی جا سکے، وہ نہیں جس کے ساتھ سنبھل کر بات کرنی پڑے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کو بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہنگنا جسم مہنگنے سے بہتر ہے۔ جو شخص تمہارے عیوب کو تم سے بیان کرتا ہے وہ اس شخص سے لاکھ درجہ بہتر ہے جو تمہاری جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کے کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی مشکلات نہیں آئے گی، بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دکھ نہیں آئے گی۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور عاجزی کی پہچان تکبر۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جب دور کسی اور کا ہو تب نصیحت اچھی دیتے ہیں لوگ، جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں دیتے ہیں لوگ۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کی برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، دروازے کسی قدر بھی بند ہو، یقین رکھو اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو شق کر دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو کھولنے پر قادر ہے۔ کہو یا رب، ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھے جس کے عہدے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ آج کل گناہگار صرف وہ ہے جو گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، باقی سب پاک صاف حاجی ہوتے